نحمدہ نصلی علی رسول کریم السلام علیکم۔ اچیومنٹس اینٹی کرپشن اینٹی کرائم فورم کی اچیومنٹس کا یہ چھٹا ایپیسوڈ ہے، جس میں میں آپ کو شہباز نامی ایک نوجوان کا واقعہ سنا رہا ہوں جو الحمدللہ ہم نے اس کو ریلیف لے کے دیا۔ اب شہباز نامی نوجوان کا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرمنلز کے گینگ ہوتے ہیں پورے، اور یہ گینگ جو ہوتے ہیں ان گینگز کے ساتھ علاقے کی پولیس مکمل تعاون کرتی ہے، مکمل تعاون، ہر طرح کا دام درہم سخن ہے۔ کیوں؟ ان کو جو کرمنلز ہوتے ہیں علاقے سے لوٹ مار کر کے انہوں نے ان تھانوں کو پیسے پہنچانے ہوتے ہیں، اور ان کی کمائی کا بڑا ذریعہ ہوتے ہیں کرمنلز۔ یہ کرمنل کیسے ختم کر سکتے ہیں؟ جب تک آپ نہیں کھڑے ہوں گے، سول سوسائٹی نہیں کھڑی ہوگی، آپ سمجھتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وجوہات کیا ہیں۔ جن لوگوں کو وہ کما کے دے رہے ہیں، وہ جو لوگ قتل کر رہے ہیں، لوٹ مار کر رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جوئے کے اڈے چلا رہے ہیں، بدکاری کے اڈے چلا رہے ہیں، وہ لوگ تو تھانوں کی کمائی ہیں۔ آپ کہتے ہیں وہ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے، بھئی گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ وہ کرمنل کو بند کرا دیں گے تو پھر وہ تھانوں میں اپنی پوسٹنگ کس لیے کروائی انہوں نے؟ وہ کمانے کے لیے کروائی ہے، وہ جرائم کو بند کرنے کے لیے کرائی انہوں نے۔ ہاں، جرائم وہ ہر تھانے دار جب نیا آتا ہے، وہ نیا جو شور شرابہ کرتا ہے، وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ مجرموں کو بتا دے کہ اب میں نیا آ گیا ہوں، میرا اپنا حساب میرے ساتھ سیدھا رکھنا ہے۔ تو یہ آپ کے لیے نہیں آتے، اپنی کمائی کے لیے آتے ہیں۔ اب شہباز کا میں واقعہ سناتا ہوں کہ شہباز نامی نوجوان اس کرمنل گینگ کا حصہ تھا، وہ ان کے ساتھیوں میں سے تھا، اور وہ بندہ اس گینگ کو چھوڑ کر اپنی شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا تھا، اس سے نکلنا چاہتا تھا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارے گینگ سے باہر نکل رہا ہے، اور کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ساتھ ملائیں، اس کو ڈرا دھمکا کے لالچ سے سو طریقے سے کوشش کی، لیکن وہ بچہ اس نے انکار کر دیا کہ میں تمہارے اس گروپ کا حصہ نہیں رہوں گا، میں تمہارے ساتھ نہیں چل سکتا، میں نہیں چلنا چاہتا، میں اب شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ تو اس نوجوان کو پھر آخری حربہ ان بدماشوں کا یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی زبان کی بات نہ سمجھے تو پیار میں اس کو گینگ سے نکلنے نہیں دیتے اپنے۔ پھر اس کو 12-15 بدماش بھیجے انہوں نے، اور اس کو رستے میں روک کے اس کو انہوں نے مار مار کے لہو لہان کر دیا۔ اچھا، اس بچے کے حوالے سے چونکہ کچھ مجھے بھی معلومات پہنچی تھی کہ اس طرح ظاہر ہم الحمدللہ یہ کام کر رہے ہیں تو لوگوں کو سپورٹ بھی دیتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں بتایا تھا کہ اس کو مشکلات آ رہی ہیں، دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہوگا معاملہ تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو جب اس کے مجھے پتا چلا کہ اسے مارا پیٹا جا رہا ہے، تو میں نے اسی وقت وہاں قریبی کچھ دوست تھے، میں نے جن کو کال کیا، ان کو کہا کہ یار فوراً پہنچے، اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ وہ گئے وہاں پر، تو اتنی دیر میں جب انہوں نے دیکھا اس کو چھڑانے کے لیے کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں، تو فوراً پولیس آ گئی۔ انہوں نے پولیس کو فون کر دیا، پولیس آ جاتی ہے، اور پولیس اس نوجوان کو جو زخمی حالت میں ہے، جس کو 12-15 علاقے کے معروف ڈیرے داروں نے، بدماشوں نے، جو ہیروئن کا اڈا چلاتے ہیں، جو بدکاری کے اڈے چلاتے ہیں، جوئے کے اڈے چلاتے ہیں، ان لوگوں نے مل کے مارا، پورا علاقہ گواہ ہے۔ پولیس آتی ہے، اس نوجوان کو اٹھا کے لے کے جاتی ہے۔ وہ نوجوان جنہوں نے وہاں پر میں نے بھیجے تھے، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا کہ یہ پولیس لے کے جا رہی ہے۔ میں نے کہا جاؤ ان کے ساتھ، کوئی بات نہیں، تھانے لے جائیں۔ میں نے کہا جاؤ تھانے۔ وہ جب تھانے پہنچتے ہیں، تھانے پہنچنے کے بعد وہاں نوجوان وہاں سے مجھے رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے پوچھا کیا صورتحال ہے، تو کہتے ہیں جی رپورٹ یہ ہے کہ وہ جتنے بدماش تھے مارنے والے، وہ سارے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے تھانے میں، اور ان کے ساتھ علاقے کے نمبردار، علاقے کے ناظم، علاقے کے ایم پی اے، بڑے بڑے چودھری ان کے ساتھ۔ آپ کس نظام کو درست کرنا ہے نا، یہ سول سوسائٹی کو، عوام کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ کرمنلز، یہ افسران، یہ سیاستدان، یہ سب ایک ہیں، اور یہ مل کے تو پورا ملک کا نظام کو تہس نہس کر کے رکھا ہے۔ ان کی سرپرستی یہ سب کر رہے ہیں، کرمنلز کی، وہاں سب جمع ہیں اور سارے کرسیوں بیٹھے ہیں۔ ان کی حمایت میں ایم پی ایم ایل ایس پہنچے ہوئے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا تھا کہ پیچھے اسد بیگ ان کو آ گیا ہے اس کی نوجوان کی حمایت کے لیے، سپورٹ کے لیے۔ آسان کام نہیں اس کو
تقریب دینا، بڑے بڑے حمایتی سیاستدان اس کے پیچھے پہنچ گئے. اب وہاں سے مجھے کال آتی ہے کہ جناب وہ سارے بدماش مارنے والے جو 12-15 وہ بھی بیٹھے ہیں، ایم پی ایم این اے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس نوجوان کو جو خون نہ خون لہو لہان ہوا ہے، سر سے پیر تک زخمی حالت میں کھڑا ہے، اس کو ایس ایچ او گالیاں دے رہا ہے، گندی گندی ماں بہن کی گالیاں دے رہا ہے. میں نے لڑکوں کو جو وہاں موجود تھے میں نے کہا یار میری فون پر بات کراؤ، ایس ایچ او کے ساتھ میری بات کرو. ایس ایچ او کو انہوں نے فون دیا. میں نے ایس ایچ او سے کہا، اپنا تعارف کرایا، وہ مجھے جانتا نہیں تھا. میں نے اس کو کہا کہ یار یہ بچہ اس طرح، تو مجھے آگے سے کہتا ہے کس کی بات کر رہے ہو؟ بدماش، اس بدماش کی بات کر رہے ہو؟ اس بچے کا نام لے کے شہباز کا نام کہتا ہے، کس بدماش کی بات کر رہے ہو؟ آپ سوچئے کہ یہ کمزوروں کی مدد کرنے کے لیے جس مشن کو لے کر نکلے ہیں، آپ سوچئے کتنا مشکل کام ہے. اور نہیں کریں گے تو یہ عوام یرغمال بنی ہوئی ہے، یہ عوام ان بدماشوں، ان طاقتوروں کے آگے بے بس ہوئی بھی ہے. ہمیں نکلنا پڑے گا. ہمیں اس نظام کو درست کرنے کے لیے سول سوسائٹی کو میدان میں آنا پڑے گا، مضبوط ہونا پڑے گا. آپ اندازہ لگائیے کہ وہ بیچارہ ان سے نکلنا چاہتا ہے، شرافت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا. تھانے میں جب یہ صورتحال سنی تو میں نے پھر فوراً اپنے اس کو ایس ایچ او کو سخت الفاظ میں اس کو کہا کہ تو مجھے جانتا نہیں، تو میرا اصل میں جانتا نہیں، تو اس وجہ سے اس قسم کی بات کر رہا ہے. میں نے کہا میں آ رہا ہوں تھانے، پھر میں دیکھتا ہوں تو کیسے بدماشوں کا ساتھ دیتا ہے. میں بدماشوں کے مقابلے میں اللہ کے فضل و کرم سے میں نے کال دی، اور یہ آپ کو بتاؤں کہ دیکھیے اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. فوراً وہاں پر میں نے کال دی، اللہ کے فضل و کرم سے وہاں پر 200-250-300 بندہ وہاں پر پہنچ گیا، موٹر سائیکلوں پہ، گاڑیوں پہ، کاروں پہ وہاں پر پہنچ گیا. اور کیسے پہنچا میں آپ کو بتاؤں، اللہ کے فضل سے میں جب کال دیتا ہوں تو پھر میری آواز یہ ہوتی ہے کہ بسیں بھر کے لے کر آؤ، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتے داروں کو، جس کو بٹھا سکتے ہو، کرایہ میں دوں گا، خرچہ میں دوں گا. پھر جتنے لوگ آؤ گے تو میں ان کا، تمہارا اگر دیہڑی ٹوٹتی ہے، تمہارا کاروبار ڈسٹرب ہوتا ہے، روزگار متاثر ہوتا ہے، میں تمہیں 1000-1500 دے کر بھیجوں گا، کھانا کھلا کر بھیجوں گا. پہنچنا ہے، کام نہیں روکنا ہے، یہاں پہنچنا ہے. میرا نام اللہ کے فضل و کرم سے، جاؤ رانا مشہود سے پوچھو، جاؤ میرا نام اے آئی جی آسن یونس سے پوچھو، میرا نام بڑے بڑے سیاستدانوں سے پوچھو، پتا چلے گا کہ میں ایک آواز کے اندر یہ سرکاری اس طرح لاہور میں مجھے الحمدللہ بڑے بڑے محکمے جانتا ہے. میں سنا رہا ہوں قصے آپ کو، آپ سنیں انشاءاللہ کہ کیا کچھ کیا ہم نے. لیکن طریقہ کیا ہے؟ خرچے ہوتے ہیں، یہ خرچے کرنے پڑتے ہیں. ایک آواز کے اوپر میں تھانے کے اوپر 200-250 آدمی اللہ کے وجہ سے آدھے گھنٹے میں کھڑا کرتا ہوں، آدھے گھنٹے میں. لیکن کیسے؟ پیسہ پھینکتا ہوں مظلوم کی مدد کے لیے، میڈیا لے کر آتا ہوں، میڈیا والوں کو کھڑا کر لیتا ہوں. میری آدھے گھنٹے کی کال کے اندر مین پاور بھی نظر آتی ہے، گاڑیاں بھی نظر آتی ہیں، کاریں بھی نظر آتی ہیں، موٹر سائیکل بھی نظر آتی ہے، بندہ بھی نظر آتا ہے، میڈیا بھی نظر آتا ہے، وکلا بھی نظر آتے ہیں. اور میں خود پہنچتا ہوں پھر وہاں پہ اللہ کے فضل سے. پھر میں بات تھانے پہنچا. جب میں تھانے پہنچنے سے پہلے اس ایس ایچ او کو، جو نیا آیا تھا، اس کو میرا تعارف نہیں تھا. جب اس نے میرا تعارف لیا تو اس کو پتا چلا کہ یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ سارے جتنے چودھری تیرے پاس بیٹھے ہیں نا، یہ سارے فارغ کر دوں گا آ کے. اس کو پتا چل گیا. اب آپ دیکھیے یہ مافیا کتنا مضبوط اور کس طرح ساتھ دیتا ہے مجرموں کا. جب ہم وہاں پر پہنچے تو میرے ساتھ وائس چیئرمین امن کمیٹی پاکستان ایرمان طاہر تھے، اور مشرق اخبار کے مالک شیخ اکرام تھے میرے ساتھ، اور ہم 3 آدمی گئے. اور مجھ سے پہلے الحمدللہ 200-250-300 آدمی پہنچ چکا تھا تھانے. میڈیا پہنچ گیا تھا، لوگ پہنچے تھانے کو، پتہ لگ گیا تھا کہ اب شامت آ گئی ہے. اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ میڈیا تو ایک قدم نہیں اٹھاتا. ان کے خرچے اگر آپ نہیں اٹھائیں اور میڈیا نہ لے کے چلے تو آپ تو اپنی آواز کو لے کے نہیں چل سکتے، میدان پہنچا نہیں سکتے. یہ سارے خرچے، وکلا کے خرچے، میڈیا کے خرچے، مین پاور کے خرچے، ہر طرح کے خرچے اللہ کے فضل سے ہم برداشت کرتے ہیں. لیکن مظلوم کو نکالتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو بدماشوں کے آگے، طاقتور کے آگے نہیں چھوڑتے. لیکن یہ میں اپنی جیب سے کب تک کروں گا؟ میں اس سلسلے کو جاری رکھنا چاہتا ہوں.
بتائیے میں اپنی جیب سے کروں گا کتنے لوگوں کی ہیلپ کر لوں گا؟ یہ آپ کی چیریٹی کے بغیر ممکن نہیں ہے، آپ کے تعاون کے بغیر ممکن ہے۔ اور یہ نیکی آپ کہتے ہیں اسکولوں کی میں فنڈ دینا نیکی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یتیم خانوں میں دینا نیکی ہے، اسپتالوں میں دینا نیکی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ عزت کا بچانا، یہ مال کا بچانا، یہ جان کا بچانا، یہ اس سے کہیں زیادہ اہم ہے، کہیں زیادہ ثواب کا کام ہے۔ ایک آدمی کو جب جھوٹے پرچوں میں الجھایا جاتا ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے اس کی پوری خاندان نسل تباہ ہو جاتی ہے، اس کا کردار، اس کی عزت مشکوک ہو جاتی ہے، خاندان کے اندر وہ بدنام ہو جاتا ہے کہ جی اس کے اوپر، آپ کو نہیں پتا کہ یہ شریف ہے، لوگ نہیں مانتے کہ اس کے اوپر جھوٹا پرچہ کرایا گیا ہے۔ عزت برباد، کاروبار برباد، نوکری کرتا تھا نوکری خطرے میں، اور پورا خاندان ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اور اگر اس کو جیل بھیج دیا گیا تو وہ جیل کو فیس نہیں کر سکتا۔ شہباز کو جب ہم پہنچے، وہاں پر تھانے میں پہنچے، تو جناب انسپیکٹر صاحب ہم سے پہلے انہوں نے تیاری اپنی مکمل کی ہوئی تھی، انہوں نے تیاری یہ کی ہوئی تھی کہ جب ہم پہنچے اور ہم نے کہا کہ جی آپ یہ زیادتی کر رہے ہیں اس نوجوان کے ساتھ، تو انہوں نے کہا اس نوجوان کے ساتھ نے تو ایک عورت کو گھر میں گھس کے مارا ہے۔ آپ سوچئے کہ جس کو روڈ پر مارا جا رہا ہو، 12-15 بندے مار رہے ہوں، اس کو چھڑانے کے لیے پورا علاقہ دیکھ رہا ہو، اور ہمارے لڑکے جا کر چھڑانے گئے ہوں اسے، وہ پولیس والا کہتا ہے، ایس ایچ او مقامی چودھری اشتیاق نام تھا اس کا، ایس ایچ او کا، ساندہ تھانے کے واقعہ ہے یہ لاہور کا، چودھری اشتیاق، اب تو میرا خیال ہے ماشاءاللہ پروموشن بڑی ہوگی ان لوگوں کی۔ تو یہ کیا ظلم اٹھا رہے ہیں یہ لوگ۔ وہاں گیا تو مجھے کہتا کہ جی ایک عورت کو اس نے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے اور اس کا سر پھاڑ دیا۔ میں نے کہا کون ہے عورت؟ کیونکہ میں نے تو سارے لوگوں سے جو تفصیل سنی تھی، وہاں عورت کا تذکرہ ہی کیوں نہیں، گھر میں تو گیا ہی نہیں ہے، یہ تو خود آ رہا تھا، رستے سے گزر رہا تھا، اپنے گھر جا رہا تھا۔ وہاں دیکھا ایک عورت انہوں نے پیش کر دی جس کا سر یہاں سے پھٹا ہوا تھا، پورا خون لہو لہان ہوئی ہوئی تھی، پورے کپڑے اس کے خون میں بھرے ہوئے تھے، ٹانکے لگے ہوئے تھے، سر پہ پٹی بندھی ہوئی تھی، اور وہ عورت سامنے آ کے کھڑی ہو گئی۔ وہ سارے ایم پی اے میں نے بیٹھے ہوئے ہیں، کرمنل گینگ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، پورا تھانے کے اندر چودھری بیٹھے ہوئے ہیں مارنے والے، عورت کھڑی ہوئی ہے۔ ابھی کرمنل کے پاس سب ہوتے ہیں، ہر طرح کے الزام کے لیے عورتیں بھی ہوتی ہیں، مرد بھی ہوتے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کے الزام کے لیے ہوتے ہیں۔ یہ ہے پولیس کا کام۔ اب پولیس نے دیکھا کہ اسد بیگ آ کے اس کو ریلیف دینے کے لیے آ رہا ہے، آپ اندازہ لگائیے ایک مظلوم کو ملزم بنا کر کھڑا کر دیا، مجرم بنا کر کھڑا کر دیا۔ یہ ہے پولیس کا کردار، یہ ہے بدماشوں کا کردار، یہ ہے سیاستدانوں کا کردار۔ اس کے پیچھے ایم پی اے میں نے آ کے کھڑے ہوئے تھے، اور پولیس والا ان کو بچانے کے لیے ایک عورت لا کے کھڑی کر دی اس نے۔ جب میں نے اس عورت کو دیکھا تو یقین جانے کہ زمین پیروں سے نکل گئی، اور فوراً تھانے دار نے میڈیکل اٹھا کے میرے آگے رکھ دیا کہ یہ دیکھو اس عورت کا میڈیکل۔ اب میڈیکل کی دفعات جو جانتے ہوں کہ سر کی چوٹ، دماغ کی چوٹ، اور سائز ہوتا ہے اس کا ایک، اقدام قتل میں چلی جاتی ہے، چار دیواری کا پرچہ بنتا ہے، گھر میں گھسنے پر، عورت پر حملے کا پرچہ بنتا ہے۔ یہ وہ دفعات ہیں جس میں عام آدمی اگر اندر چلا جائے تو 5 سال اس کی ضمانت ہی نہیں ہوتی، سزائے بات کی باتیں ہیں، 5 سال ضمانت نہیں ہوتی، ناقابل ضمانت ایک شریف آدمی اندر۔ آپ اندازہ لگائیے شریف آدمی ایسے پرچے میں الجھا دیا گیا، اس نے اٹھا کے میڈیکل ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میرے ساتھ شیخ اکرام اور وہ دونوں پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا یار بیگ صاحب یہ تو بڑا کام خراب ہو گیا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ یہ جی میڈیکل دیکھ۔ میں نے میڈیکل ہاتھ میں لیا، میں نے اس کو دیکھا، اور میں نے ایس ایچ او کی طرف مخاطب ہو گیا، میں نے کہا یہ کام ٹھیک ہو گیا؟ آپ کہتے ہیں کام خراب ہو گیا، کام تو ٹھیک ہو گیا۔ اب ایس ایچ او حیران ہو گیا کہ میں نے اتنا خطرناک پرچہ اس نوجوان پر بنا دیا ہے، یہ کہہ رہا کام ٹھیک ہو گیا۔ ایس ایچ او مجھے نہیں جانتا تھا نا کہ میں اس کا باپ ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے میں بدماشوں کا باپ ہوں۔ مجھے سپورٹ کر کے تو دیکھو، آپ فنڈنگ کر کے تو دیکھو، آپ آگے بڑھو، میں پورے پاکستان کے بدماشوں کی دوڑے نہ لگوا دوں تو آپ میرا نام بدل دینا۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ میں جانتا ہوں، یہ دلیر نہیں ہوتے، ان کے پیچھے سپورٹ ہے۔ آج مظلوم کے پیچھے سپورٹ کھڑی کر دیں، سارے بدماش دوڑ جائیں گے۔ میں نے جب یہ بات کی تو ایس ایچ او کو سمجھ نہیں آئی۔ میں نے ایس ایچ او سے سوال کیا، میں نے کہا یہ نوجوان جو تمہارے پاس کھڑا ہے اس کا میڈیکل کروایا تم نے؟ وہ سمجھ گیا بات کی گہرائی کو، اسی وقت اس نے تھانے میں بیل دی اور پولیس والوں کو کہنے لگا اس کا میڈیکل کراؤ۔ میں نے کہا چودھری اشتیاق اب تیرا میڈیکل ہوگا، اب اس بچے کا میڈیکل نہیں ہونے دوں گا میں نے کہا میڈیا بلاؤ،
लाओ मीडिया को लेकर आओ आगे। अब वो जब उसने देखा कि ये तो काम फंस गया, मैंने कहा मैं जितना नौजवान बाहर 200-250-300 बंदा बाहर खड़ा था, मैंने उनको आवाज देके कहा, मैंने कहा इसको मेडिकल के लिए ले जाने नहीं देना, अब नहीं ले जाने देना। मेडिकल उस औरत का कराता है जो बाहर जिसका इस वाकये से ताल्लुक नहीं है, और वो बच्चा जो तेरी कस्टडी के अंदर है उसका मेडिकल नहीं होता। मैंने कहा SHO तेरा मेडिकल होने वाला है, तेरा मेडिकल, और मैं करवाऊंगा इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से। SHO वो ये चौधरी इश्तियाक अगर सुनेगा मेरे वीडियो तो इंशाल्लाह हंस रहा होगा वो। इस जैसे बड़े चौधरियों को सीधा किया, बड़े SHOs को और बड़े पुलिस वालों को सीधा किया मैंने। वो फौरन उठा, मेरा हाथ पकड़ा, वो एरमान ताहिर का पकड़ा, शेख इकराम का पकड़ा, वो 7 कमरा होता है थाने में, अंदर लेके अंदर जाके ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गए, मुझे माफ कर दें, मुझे आपका तारुफ नहीं। क्यों? उसे नजर आ गया था इसकी बेल्ट भी उतरेगी और पैंट भी उतर जाएगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से, इसको हथकड़ियां लगवा के अंदर दे दूंगा मैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों को रिलीफ दे रहे हैं, काम कर रहे हैं। उस नौजवान को छुड़ा के लाया और सारे के सारे 12-15 बंदे मैंने लाकअप के अंदर उसी वक्त अंदर करवाए अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट एपिसोड में आपको मजीद बातें बताता हूँ।